الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت آپ کے سامنے چند احادیث کا ترجمہ کرنا مقصود ہے اور کچھ ایک ذبح کے متعلق مسائل بیان کرنا۔ احادیث کا ترجمہ اس لیے کہ جو احادیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، تاکہ اس ترغیب کو سامنے رکھا جائے تو بندہ خوش دلی کے ساتھ اس اجر کو سامنے رکھتے ہوئے، ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کا فریضہ ادا کرے تاکہ مکمل اجر کا مستحق ہو۔ ایک حدیث جو پہلے بھی کئی مرتبہ سنی جا چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو بندہ وسعت پائے، یعنی جو بندہ صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی یہ ایک وعید ہے، اور اسی حدیث کی وجہ سے فقہا نے کہا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی۔ ہر زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، قال اصحاب، حضور کے صحابہ نے حضور سے عرض کیا، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ یعنی والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بنی اسماعیل تھا، باقی بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بنی اسماعیل ان سے ملتا تھا، بڑے تو حضرت ابراہیم ہی تھے، اس اعتبار سے کہا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، فسوہ یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنی وضاحت سے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ اجر کا استحضار ہو، کہ جو اس پر فضائل ہیں اس کا استحضار ہو، ذہن میں ہو، پھر قربانی ادا کریں۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر اون ہوتی ہے، حالانکہ اون کے اندر بھی بال ہی ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، فسوف یا رسول اللہ، کہ جس جانور کے اوپر اون ہوگی وہ، تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، تو اون کے اندر بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم النحر یہ جو ایام نحر ہیں 10، 11، 12 3 دن قربانی کے، تو آپ نے فرمایا اس میں بندے کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی کا عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ تو مخصوص دن ہے نا، باقی سارا سال موقع ملتا رہتا ہے اعمال کا، لیکن یہ جو عمل ہے یہ مخصوص 3 دنوں کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا کہ یہ قیامت کے دن جانور لایا جائے گا سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، وَأَزْلَافِهَا کھروں کے ساتھ، گویا کہ صحیح سالم یہ جانور لایا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ اور اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو آگے حضور نے فرمایا فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، خوش دلی سے، خوشی خوشی سے قربانی کیا کرو۔ اسی طرح معجم کبیر کی ایک روایت ہے، ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک فإنہ یغفر لک بأول قطرۃ من دمها کل ذنب عملتیہ وقولی ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ قومی فاشہدی اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، فإنہ یغفر لک کہ بندے کی مغفرت کر دی جائے، فإنہ یغفر لک کہ آپ کی مغفرت کر دی جائے گی پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، وقولی اور تم کہو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اب چند ایک ذبح کے متعلق مسائل سن لیں کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ افضل ہے کہ بندہ اپنی قربانی خود ذبح کرے۔ بہرحال اگر خود ذبح کرنا جانتا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ جانور کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو، تو اس میں پھر یہ ہے کہ دوسرے بندے سے بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن جس سے بھی ذبح کروایا جائے کم سے کم کسی درجے میں یہ معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے خطرناک قسم کے قائد ہوتے ہیں کہ جناب وہ اسلام کے مخالف عقائد ہوتے ہیں، تو یہ تو عبادت ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے خاص طور سے آج کل کے معاشرے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم چھری خود پھیرے، ذبح خود کرے، اور جب ذبح کرنا ہے تو اس میں جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے چونکہ بہتر یہ صرف استحباب کے درجے کی چیز ہے، مستحب۔ اب جو چھوٹا جانور ہے وہ تو آسانی سے بندہ لٹا سکتا ہے، لیکن بڑا جانور ہو تو اس میں دقت پیش آتی ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر آسانی سے ہو سکے ٹھیک ہے، وگرنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ بھی آگے مستحب ہے کہ بندے کا اپنا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے، کہ خود قبلہ رخ ہو، یہ ذرا آسان ہے، اس کی حیت ایسی بنائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ہے کہ بعض اوقات چونکہ جانور بپھر جاتا ہے، قابو بھی نہیں آتا، تو پھر یہ ایک مستحب درجے کے عمل ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے اور جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھنا یہ مسنون ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہ بندہ اردو میں کہہ لے، اپنی زبان میں کہہ لے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے، زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہ نیت ہے نا، نیت کا اصل تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے ہم نماز میں بھی کہتے ہیں نا نیت کا اصل تعلق دل سے ہے، لیکن زبان سے کہنا بہتر ہوتا ہے کہ بندے کے مختلف قسم کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، تو اتنا خلاصہ کہہ لے یا اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، اپنی کسی اور زبان میں کہہ لے، اور آگے ان صلاتی اگر یہ یاد ہے تو یہ کہہ لے، وغیرہ اس کا بھی خلاصہ کہہ لے کہ یا اللہ میری نماز ہے اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی میری نمازیں اور میری قربانی، اور یا اللہ میرا جینا مرنا آپ کے لیے، بس اردو میں کہہ لے، پنجابی میں کہہ لیں کہ یا اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، اور میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا یہ آپ کے لیے،
یہ دعا پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے، اور چھری پھیرتے وقت کہنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ جو بندہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے یہ اس کے لیے، جنہوں نے پکڑا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، جو چھری پھیر ہے وہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر اللہم تقبل، یا اللہ اس کو قبول فرما، یہ بھی اپنی زبان میں دعا کر لینی چاہیے کہ یا اللہ جو آپ کی بارگاہ میں جانور ذبح کیا ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اس کے بعد جانور کو جب ذبح کریں گے تو اس کے جو گوشت ہوتا ہے اس میں اگر تو اکیلے بندے کا ہی ہو، چھوٹا جانور میں تو ایک ہی شریک ہوتا ہے، تو 3 حصے کرنا مستحب عمل ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بہتر یہ ہے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء کے لیے۔ اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہ بہتر ہے، یہ نہیں کہ جناب انہوں نے بھی قربانی کی ہے تو لہذا ان کو کیا دینا ہے، کیونکہ یہ ایک ہدیہ ہوتا ہے اور ہدیہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بھئی انہوں نے بھی قربانی کی ہے تو کوئی نہیں، آپ ان کو دے دیں، وہ آپ کو دے دیں گے، رشتہ داروں کا بھی ایک حق ہے نا، تو گویا کہ اس سے حق ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر فقراء کو دینا چاہیے، البتہ بندے کا قوم قبیلہ بڑا ہو، کوئی زیادہ خاندان کے افراد ہوں یا نہ بھی ہوں، ویسے تو یہ کہا گیا کہ اپنے افراد زیادہ ہوں تو پھر سارا گوشت بندہ خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل جو ہے نا دیکھیے کہ جو قربانی ہے وہ ہے اللہ کا حکم، یہ کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں کہ اس پر بھی ایک طرح کے اعتراض شروع ہو جاتے ہیں نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قربانی کیا ہے، اللہ کا حکم، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو کیا پہنچتا ہے، جو تم نے صحیح نیت کی ہے نا، جو نیت صحیح کی ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ اس پر جمعے میں بھی تفصیل سے عرض کر دیا تھا، نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور دیکھیے کہ نیت کا بے عیب ہونا ضروری ہے، جانور کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے، اور نیت کا بے عیب ہونا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کا خالص ہونا ہر عبادت میں شرط ہے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو بھی ہو، چونکہ نیت بنیاد ہے۔ تو یہ اتنی اہم چیز تھی کہ نیت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، اور جانوروں کا بے عیب ہونا یہ احادیث کے اندر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تو یہ جو تم نے خالص نیت کی ہے یہ پہنچتی ہے، باقی سب چیزیں تمہاری ہیں۔ تو اب اگر بندہ سارے کا سارا گوشت رکھ بھی لے تو شرعاً جائز ہے، گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح گوشت میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہی دم مسفوح، بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، کپڑوں کو لگ جائے نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کو ذبح کرنے کے بعد جو گوشت کا خون ہوتا ہے، گوشت کا خون وہ پاک ہوتا ہے، اگر وہ کپڑوں کو لگ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری چیز ہے پیشاب کی جگہ، نر اور مادہ کے پیشاب کی جگہ۔ تیسری چیز ہے پخانہ کی جگہ، اور چوتھے ہیں خصیتین، کپورے جن کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایسی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ تو عام آپ جانتے ہی ہیں مارکیٹوں میں بکنے والی چیز ہے، تو بالکل شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے نا کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے فقہا کے اندر اختلاف بھی ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ وہ اعضاء ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ صرف قربانی کے موقع پر ہی نہیں ہے، سارا سال جو ہے نا جو بھی حلال جانور ہوتا ہے، حلال جانور کے اندر یہ حرام چیزیں، ان میں یہ خصیتین کو پورے بھی آتے ہیں۔ نمبر 5 غدود کہتے ہیں جو گلٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، کوئی جانور کو گوشت کے اندر گلٹی نکلی ہو، وہ تو ذبح کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ گلٹی ہے۔ میں نے ایک مسئلہ تو عرض کر دیا تھا کہ خارشی جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اور یہ خارشی جانور کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو جلد کے اوپر نشان ہو تو قربانی جائز ہے، لیکن خارش کا اثر گوشت تک پہنچ جائے اور جانور انتہائی لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس کی قربانی درست نہیں۔ جب ذبح کرنے کے بعد یہ کوئی گلٹیاں اس طرح کی غدود نظر آئیں، ان کو کاٹ کے پھینک دینا چاہیے۔ اسی طرح مسانہ اور پتا، یہ 7 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں چونکہ سب حصے دار شریک ہوتے ہیں، اور اس میں گوشت کی تقسیم ضروری ہے، تقسیم کر کے جو گوشت کو وزن کر کے جو ہے نا تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے۔
البتہ اگر اس میں چونکہ یہ ہم جنس چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جو جنس کے خلاف ہوں، اگر وہ رکھ دیں ڈھیریوں میں تو پھر اندازے سے بھی تقسیم درست ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جانور کے اندر جو خلاف جنس چیزیں ہیں، ٹھیک، یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اب اس کو اس گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت جو ہے نا سود کی اجازت نہیں دیتی، سود کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم جنس کا جب تبادلہ ہوتا ہے نا ہم جنس کے ساتھ، مثلا ادھر بھی چاول ادھر بھی چاول، تو ان کا برابر ہونا ضروری ہے کیونکہ جنس ایک ہے۔ تو گوشت میں بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم یہاں پر حصے دار شریک ہیں، ایک دوسرے کو لازم بات ہے ہبہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے نا اپنے حصے کا مالک ہے۔ تو اب جانور کے اندر جو ہے نا ہم جنس چیزیں ہیں اس میں تو تقسیم تول کے ہی ہوگی۔ البتہ جانور کے گوشت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خلاف جنس کہا گیا ہے۔ اس میں ایک چیز تو گوشت اور ہڈیاں ہی ہیں، دوسرا کیا ہے کلیجی، جگر، دل، گردے، پائے، مغز، زبان، پھیپھڑے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ 7 ڈھیریوں پر یہ ساری چیزیں آ جائیں، کوئی ایسی ڈھیری نہ ہو کہ جس میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو۔ جب ان اشیاء میں سے ساری ڈھیریوں پر کچھ نہ کچھ موجود ہے تو اب اگر گوشت کے اندر کمی بیشی بھی ہو گئی یا اندازے سے بھی تقسیم کر لیا گیا تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی مسائل تقریباً 2-3 جمعوں سے چل ہی رہے ہیں، بنیادی مسائل تو میں نے عرض کر دی ہے۔ اگر کوئی ویسے بھی مسئلہ پیش آئے تو اس میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں عید کی نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں، چونکہ ہم نے پہلے بڑی تاکید کی تھی کہ 6 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، یہ تو ضروری ہے ہر نماز کے لیے، اس کے بعد ہی بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر جو 3 تکبیریں ہیں یہ زائد ہیں، واجب ہیں، زائد ہیں۔ اللہ اکبر، رفع دین بھی اس میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب چونکہ اس کے بعد قرات شروع کرنی ہے تو تیسری مرتبہ کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائے، بالکل آسان ہے، اور اس میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے۔ شروع میں سمجھ لے بندہ، دائیں بائیں دیکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ شروع میں تکبیر تحریمہ جب کہیں گے تو عام نماز میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کیا کہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر کیا ثنا ہی پڑھتے ہیں نا، ثنا پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ زائد تکبیریں آئیں گی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑنے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑنے ہیں، اللہ اکبر۔ اب چونکہ 3 پوری ہو گئی، اب امام نے قرات شروع کرنی ہے، تب ہاتھ باندھ لیں گے، امام قرات کرے گا، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے پھر 3 تکبیرات ہیں اور یہ بھی زائد ہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ، اس میں بھی رفع دین کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی سن لیں کہ یہ چونکہ عید کا اجتماع ہوتا ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو عام نمازوں میں حاضری کا موقع نہیں ملتا، تو بہرحال اگر کوئی امام غلطی کر لے، چونکہ امام کی غلطی بھی متوقع ہے نا، جس طرح یہ مسئلے جہاں بیان کیے ہیں نا کہ تکبیرات کا یہ طریقہ ہے، وہیں یہ مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ امام بھول جائے تو وہاں پر پھر کیا ہے کہ پھر سجدہ سہو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ امام بھول کے رکوع میں چلا گیا تو اس میں لقمہ بھی نہیں ہے کہ واپس آ کے تکبیرات نہیں کہے گا، چونکہ رکوع فرض ہے اور تکبیرات واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب کا چھوٹا درجہ ہے، تو واپس آ کے امام تکبیرات نہیں کہے گا، سب رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ایسی غلطی ہے امام کی کہ جو شریعت نہیں معاف کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی صفحہ سیدھی کریں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سن کر جانا چاہیے۔